مؤثر دعا۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ وہی دعا کرنی چاہیے جو خدا کی مرضی سے ہم آنگ ہو۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اسی خیال پر آج بات کروں گا۔ یوحنا اس چھوٹے سے خط کا اختتام دعا کے مضمون سے کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پایا ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کر رہے ہیں؟ کئی اعتبار سے یہ ایک بھید ہے، اور دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے یہ بھید نہیں، کیونکہ خدا بہت سے طریقوں سے ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی کیا مرضی ہے۔ اس لیے ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح سے کہ جو کچھ ہم خدا کے کلام میں سے جانتے ہیں۔ لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن کا ہم زندگی میں سامنا کرتے ہیں اور ان کا کلام میں ذکر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات کئی پہلوؤں کے اعتبار سے ایک بھید بھی ہے۔ دعا ایک بڑا بھید ہے۔ در حقیقت مسیحیت کے بہت سے بھید ہیں۔ یہ بات مسیحیت کو منفرد بناتی ہے۔ کین بوا نے ایک کتاب گاڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کے نام سے لکھی ہے، اور وہ متعدد سوالات اٹھاتا ہے جو کہ بھید ہیں۔ مثال کے طور پر، یسوع خدا اور انسان دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان تھا۔ یہ ایک بڑا بھید ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ بائبل کا ماخذ الہی اور انسانی دونوں ہی ہیں؟ جیسے آدمیوں نے لکھا لیکن خدا کی طرف سے تحریک ملی۔ یہ بڑا بھید ہے۔ ایک اور سوال ہے، خدا تین میں ایک ہے تو بھی وہ ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الجھا دینے والا سوال ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو کہ اس کی وضاحت کے لیے بہت سی مثالیں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی بیان نہیں کر سکتے۔ مجھے پرواہ نہیں کہ ہم کون سی انسانی مثال پیش کرتے ہیں، تو بھی یہ بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک ہی ہے، تو بھی یہ تین ہے۔ ایک اور سوال، خدا حاکم اعلی اور قادر مطلق کیسے ہو سکتا ہے اگر ہم نے ہی آزاد چناؤ کرنا ہے تو؟ یہ وہ سوال ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش میں تمام زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم دعا کے بارے میں یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ دعا بھی تو ایک بھید ہے۔ دعا خدا کی کارسازی سے کیسے ہم آہنگ ہو سکتی ہے؟ اب یہ وہ لفظ ہے جسے کلام میں استعمال نہیں کیا گیا، لیکن لفظ تثلیث بھی کلام میں نہیں، تو بھی ہم تثلیث پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تثلیث کی سچائی پر۔ اس لیے ہمارے پاس خدا کی کارسازی کی سچائی بھی موجود ہے۔ لیکن خدا کی کارسازی کیا ہے؟ میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں گا جو اس کو واضح کریں گی۔ یہ ڈاکٹر اگسٹین لانگ کی طرف سے ہے۔ کارسازی خدا کی وہ مسلسل عملداری ہے
جس کے ذریعے وہ جسمانی اور اخلاقی کائنات کے تمام واقعات کو اس اصل منصوبے کے مطابق پورا کرتا ہے جس کے تحت اس نے اسے تخلیق کیا تھا۔ یہ خدا کی کارسازی ہے۔ جے اولیور بشوال کی جانب سے یہ تعریف ہے: خدا نہ صرف تمام چیزوں کا خالق ہے بلکہ وہ مسلسل اپنی تمام مخلوقات کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ان پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ خدا کی کارسازی ہے۔ ٹی ایچ ایل پارکر کہتے ہیں، خدا کی کارسازی کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری دنیا اور ہماری زندگیاں اتفاق یا قسمت کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ خدا پر ہیں۔ یہ خدا کی کارسازی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس خدا کی کارسازی اور دعا ہے۔ اگر یہ تعریفیں بائبل کے مطابق درست ہیں، اور میرا یقین ہے کہ یہ درست ہیں، تو دعا خدا حاکمیت اعلی اور اس کی کارسازی کے منصوبہ میں کہاں اپنی جگہ بناتی ہے؟ کئی اعتبار سے یہ ایک بھید ہے۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ اگر خدا نے سب کچھ کا منصوبہ بنایا ہے اور اس کا منصوبہ پورا ہوگا تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ ہم دعا کیوں کریں بھائی؟ تو بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم دعا کریں، اور یہ بھی ایک بھید ہے۔ یہاں ایک اور خیال پیش کرتا ہوں۔ اگر خدا نے کچھ چیزوں کی منصوبہ بندی کی ہے تو کیا وہ خود بخود ہی وقوع میں نہیں آئیں گی؟ تو پھر ہم دعا کیوں کریں؟ لیکن خدا ہمیں کہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ اس لیے ان سوالات کے جوابات دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں، چونکہ ہم غور کر رہے ہیں کہ خدا نے کیا لکھا ہے، قبل اس کے کہ خدا ہماری دعاؤں کے جوابات دے۔ ضرور ہے کہ ہم کچھ تقاضوں پر غور کریں۔ ہم نے پہلے سے ہی پہلی رہنمائی پر غور کر لیا ہے۔ نمبر 1، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور بیان ہے۔ لیکن نمبر 2 اس طرح سے ہے: ضروری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ قریبی تعلق میں ہوں۔ اس سے پہلے خدا ہماری دعاؤں کا جواب دے، کلام میں سے کچھ سادہ بیانات پیش خدمت ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 21 اور 22 آیات۔ ہم پہلے ان آیات پر غور کر چکے ہیں۔ اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس لیے خدا واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی دعاؤں کا جواب چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ ہم اس کے ساتھ قریبی رفاقت میں چلیں۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت یہ ہے: ہمیں خالص نیت سے مانگنا چاہیے۔ یعقوب نے اس بارے میں بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ تم اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ وہ یہاں گناہ کی عیش و عشرت کا حوالہ دے رہا ہے۔ کیا اس بات میں تضاد نہیں؟ کیا میں خدا سے مانگوں گا کہ وہ مجھے دے تاکہ میں گناہ کروں؟ لیکن یہ واضح بات ہے کہ یعقوب جن ایمانداروں کو لکھ رہا ہے وہ یہ سب کر رہے تھے، اس لیے وہ کہتا ہے تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اور یہ بری نیت یہ ہے تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کریں۔ لیکن اب ایک چوتھی ہدایت ہے:
मुझे ये बहुत पसंद है। ये बहुत सादा सी है। जरूरी है कि हम मांगें, और याकूब इसी तनाजर में ये बात करता है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अब ये वो बयानात हैं जो हमें दुआ के तनाजर में दिए गए हैं, जो खुदा की कारसाजी से मुताल्लिक है। तो भी खुदा कहता है, और कुछ मखसूस हदायत हैं जिनके लिहाज से वो दुआ का जवाब नहीं देगा, और कुछ मखसूस हदायत हैं जिनकी वजह से वो दुआ का जवाब देगा भी। और जब हमें इन बड़े भेदों का सामना होता है तो हम सादा तौर पर इन चीजों की तरफ लौटते हैं जिनको हम समझते हैं, और इन अजीम सच्चाइयों के मुताबिक अमल करते हैं जिनको हम समझते हैं। मैं गौर-व-खोज और अमली रद्द अमल के लिए यहां एक सवाल उठाता हूं, और वो ये है, नहमिया का नमूना दुआ को समझने के लिए क्यों अहम है? नहमिया का नमूना इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाता है कि वो बादशाह का साकी था। वो असीरी में था और यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों से 5 या 600 मील के फासले पर दूर था। और जो यहूदी वहां मौजूद थे वो इस्राएल के दुश्मनों की वजह से बहुत ज्यादा मुसीबत और तकलीफ में थे, और नहमिया नहीं जानता था कि अब करे तो क्या करे सिवाय दुआ के। इसलिए वो हमें दुआ का एक खूबसूरत नमूना पेश करता है। सबसे पहले नहमिया की नमूने की दुआ खुदा की अजमत को तस्लीम करती है। वो सादा से अल्फाज में कहता है, ए खुदा तू अजीम है और तू जो चाहे वो कर सकता है। दूसरी बात, वो खुदा को इसका वादा याद दिलाता है, ए खुदा तूने इस्राएल के लोगों से मखसूस वादे किए थे और तूने कहा कि अगर हम वो मखसूस चीजें करेंगे तो तू दुआ का जवाब देगा और हमें छुड़ाएगा। अब खुदा ने हमसे मखसूस वादे किए हैं क्योंकि हम उसके फर्जंद हैं, इसलिए इसका इतलाक हम पर भी होता है। नहमिया ने अपने और अपने लोगों के गुनाहों का इकरार किया। हमें अपने गुनाह का इकरार करने के लिए कहा गया और ना ही हम बुरी नीयत से मांगें। नहमिया की दरखास्त निहायत मखसूस थी। उसने कहा, मुझे इस बादशाह अरतक्षश्ता की हमायत हासिल हो जिसकी वो खिदमत करता था। अब खुदा ने इस दुआ का जवाब दिया। मैंने नमूना की इस दुआ को बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया है और मैंने खुदा को दुआ का जवाब देते देखा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ भेद हैं। आप में से कुछ जानते हैं कि मेरी जिंदगी के एक मकाम पर मेरी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। यह कोरोना का साल था और मेरी उम्र के लिहाज से यह बीमारी नाकाबिले बर्दाश्त थी। दर हकीकत दूसरे और तीसरे हफ्ता में मैं अस्पताल में था। मेरे खानदान के लोग डॉक्टर की हदायत के मुताबिक मुझे आखिरी अलविदा कहने पहुंच चुके थे कि अब मैं आसमान पर जाने को हूं, लेकिन जाहिर है कि खुदा का कुछ और मंसूबा था। मैंने आंख खोली तो मैं अस्पताल में था। इससे पहले कि मैं घर जाने के काबिल होता, मैं 8 महीने तक निगहदाश्त के सेंटर में रहा। इस शदीद बीमारी की वजह से कुछ मखसूस नताइज जाहिर हुए थे और उनमें से एक मेरी टांगों पर असर था और मैं चल नहीं सकता था। मैं अपनी तमाम जिंदगी में ही खिलाड़ी रहा था और यह तजुर्बा मेरे लिए बिल्कुल नया था। वो सब लोग
जो मेरी तालीमात को सुनते रहते थे। और इस वक्त हम पहला यूहन्ना के मुख्तसर खत तक पहुंच चुके हैं और चंद एक उसूलों पर बात की जा चुकी है। शायद आपने गौर ना किया हो, लेकिन मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन इससे पहले मैं खड़ा होता था, लेकिन मैं बैठा हुआ हूं क्योंकि मैं खड़ा नहीं हो सकता। अब मैंने कभी खुदा से ये दुआ नहीं की कि वो मुझे शिफा दे। मैंने अपने दिल को खंगाला है, मैंने इन उसूलों पर अमल करने की कोशिश की है जिनके बारे में मैंने आज बात की है, यानी अपनी जिंदगी में गुनाह का इकरार, ताकि उसके साथ रफाकत में चल पाऊं। और इस मौका तक खुदा ने मेरी दुआ का जवाब नहीं दिया है। लेकिन दिलचस्प बात है कि मैं नहीं जानता कि खुदा मेरी टांगों के लिए क्या मर्जी रखता है, क्योंकि खुदा ने मुझे कभी नहीं बताया, या हम में से किसी को भी नहीं बताया कि वो यकीनी तौर पर हमें बीमारियों से शिफा देगा कि नहीं। हम यही दुआ करते हैं, अगर तेरी मर्जी हो। हम नहीं जानते कि खुदा की क्या मर्जी है। अब पौलुस ने अपने जिस्म में चुभे हुए कांटे के लिए 3 मरतबा दुआ की कि उसके जिस्म से निकाल दिया जाए, लेकिन खुदा ने कहा, नहीं, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। अब यह भी एक हकीकत है कि खुदा ने बराह रास्त पौलुस से कलाम किया, लेकिन खुदा हम में से ज्यादातर के साथ ऐसे बात नहीं करता, कम से कम मुझसे तो नहीं। आपने देखा, मैं नहीं जानता कि खुदा मेरी टांगों के लिए क्या मर्जी रखता है, लेकिन मैंने खुदावंद को बताया है, ऐ खुदावंद, अगर तेरी मर्जी हो तो मैं दोबारा चल सकता हूं। मेरे लिए तेरी खिदमत करना आसान हो जाएगा अगर मैं दोबारा चल पाऊं। लेकिन मैंने खुदावंद को यह भी कहा है, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहता है कि मैं तमाम जिंदगी व्हील चेयर पर रहूं, तो मैं इस तरह से भी तेरी खिदमत करना चाहता हूं, लेकिन मैं दुआ करना बंद नहीं करूंगा। मैं नहीं जानता कि इसकी क्या मर्जी है, लेकिन मैं दुआ करना जारी रखूंगा। ऐ खुदावन, अगर तेरी मर्जी हो तो तू मुझे शिफा बख्श। दुआ एक बड़ा भेद है, हम इसे मुकम्मल तौर पर नहीं समझते, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, हमें आजादी से दुआ करते हुए खुदा से कुछ भी मांगना चाहिए, अगर ये उसकी मर्जी में है। ये तसव्वुर करते हुए कि हम उसकी मर्जी में चल रहे हैं, जो कि उसके कलाम में मौजूद है। इसलिए जिंदगी गुजारने का एक उसूल पेश खिदमत है। जब हम दुआ करते हैं तो हमें हमेशा वही दुआ करनी चाहिए जो खुदा की मर्जी से हम आहंग हो।